بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے شارٹ اسٹوری لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں۔ 9 محرم، امام حسین علیہ السلام کی منت۔ ایک ایسے گھرانے کی کہانی، زوریس اور شاہزین، جن کے گھر میں 10 سال سے اولاد نہ تھی، انہوں نے اللہ سے لا لگا لی تھی اور دعائیں مانگتے، اور ہر شخص ان کے لیے دعا کرتا، ہر شخص کہتا منت مان لو۔ امام حسین علیہ السلام کے بے انتہا دونوں عقیدت مند چاہنے والوں میں سے بہت عبادت، ان کے گھر میں بہت نیاز نظر ہوتی۔ لوگ منتیں اٹھانے آتے، لیکن حکم ربی کہ ان کے گھر میں کب ان کی مراد پوری ہوتی۔ کہانی بہت خوبصورت انداز میں، کہانی میں کئی رنگ، ایک ایسا خواب جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے دیکھا، ایک ایسا شاہزین نے خواب، ایک ایسی خوبصورت کہانی، کہانی میں کئی رنگ پیغامات، کہانی بہت خوبصورت انداز میں۔ اور زوریس نجکاری کا کام کرتا، تعزیے بناتا اور فرنیچر کی شاپ پر بھی کام کرتا تھا، جس سے بخوبی ان کے گھر کا گزارا ہوتا۔ بہت زندگی خوش اور خرم گزر رہی تھی۔ اسے تعزیے بنانے کا بہت شوق تھا، دور دور تک اس کے ہاتھ کے تعزیہ کی شہرت تھی۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے تعزیے اپنے ہاتھ سے بناتا، اور جب وہ تعزیے نکلتے تو اس کے دل کو بہت سکون ملتا، بہت دعائیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نوازا تھا۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مجھے جب بھی یاد آتا میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح دعا پوری کی، اور میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہت عقیدت مند، اور زوریس جو میرے شوہر بہت مانتے، نجکار تھے، تعزیہ کا کام کرتے۔ ان کے ہاتھ کے تعزیے بہت مشہور تھے، ہر شخص ان کے ہاتھ کے تعزیے بنے ہوئے پسند کرتا۔ فرنیچر بہت اچھا بناتے تھے، اور سبھی کے گھر الگ الگ تھے، سب ساتھ رہتے تھے۔ اس کے بعد سب نے اپنے گھر الگ کیے، اور ہم لوگوں کا بھی گھر الگ تھا۔ ہنسی خوشی سب مل جل کر زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تو ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی۔ ہر شخص ہمارے لیے دعا کرتا، کوئی کہتا منت مان لو، اور ہم اللہ سے دعا کرتے، امام حسین سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ بڑے پیغمبر ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ اور میرے گھر میں بہت نیاز نظر ہوتی۔ ہر 7 محرم الحرام، 9 محرم، 10 محرم منت اٹھتی، 7 تاریخ کو خواتین آتی، جو مراد مانگتی پوری ہوتی۔ شاید میری مراد میں کچھ دیر تھی اللہ کی طرف سے، اور زندگی گزر رہی تھی۔ سب کے لیے دعا کرتی، اور امام حسین علیہ السلام سے ہمیشہ دعائیں کرتی، بہت زیادہ۔ زوریس محبت کرتے، عقیدت مند تھے، بہت عبادت کرتے، انہیں کربلا شریف جانے کا بہت شوق تھا۔ ہمارے نیبر میں حائقہ رہتی تھیں، اہل تشیع، جو ہماری ان سے بہت دوستی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کربلا ہم اب جائیں گے تو ہمارے ساتھ چلنا، منت اٹھانا اپنے بچے کے لیے ضرور پوری ہوگی۔ اور وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہت دعا کرتی تھی، بہت آنا جانا تھا، بہت اچھے نیبر تھے ہمارے، حائقہ سے بہت دوستی تھی۔ زوریس کے ہاتھ کے تعزیہ سب کو اتنے پسند آتے، اور وہ 6 ماہ محنت کرتے لگن کے ساتھ کہ ہر ایک تعزیہ لوگ اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے، اور انہیں آرڈر زیادہ سے زیادہ بھی ملتے۔ محنت کرتے، اور جس چاہت کے ساتھ وہ تعزیہ بنانے کے بعد ان کو دیتے، لوگ ان سے خریدتے، اور جب وہ اپنا ایک پسندیدہ خوبصورت تعزیہ خود بھی ایک بنا کر جب نکالتے تو ان کے دل کو بہت سکون ملتا، تسکین، دعائیں کرتے، اور انہیں اکثر خواب بھی آتا تھا اور بہت ذکر کرتے۔ مجھے بھی خواب میں اکثر شبی نظر آتی، اور میں بہت زیادہ سجدے میں گر جاتی کہ میں کہاں ناچیز بندی، اور ہماری زندگی دعاؤں کے بھروسے جی رہے تھے۔ اللہ نے ہمارے گھر میں اتنی برکت دی تھی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے تھے۔ اور محرم کی جب بھی 7 تاریخ آتی تو میرے گھر میں منت کے فروٹ آتے، اور خواتین ہمارے گھر آتی خوش ہوتی، جو بھی پھل منت اٹھا کے مانگتی سال بھر تک اس پھل پر ہاتھ نہ لگاتی، اور جب منت پوری ہوتی تو نیکسٹ ایئر 7 محرم الحرام کو ہمارے گھر آ کے وہ تمام پھل لے کر آتی، نیاز نذرانے پیش کرتی، اور میں بھی حلیم کرواتی، کبھی بریانی بنتی اور لوگوں میں بانٹتی، لوگوں کو کھلاتی۔ قدرت کی طرف سے اللہ نے بہت برکتیں عطا کی تھیں۔ ہر خواتین یہ کہتی، شاہ زین تمہارے گھر سے جب بھی منت اٹھائی پوری ہوئی، دیکھنا ایک دن تمہاری منت بھی پوری ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو میں کہتی ضرور، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، ان کی دعاؤں سے اور ان کے نواز سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی میں بہت عقیدت مند ہوں،
اور وہ مجھے اکثر خواب میں نظر آتے ہیں۔ ایک شبیہ سی محسوس ہوتی تو میں سجدے میں روتی اور گر جاتی اور شکرانے ادا کرتی۔ میں ناچیز بندی۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہو۔ جو بھی خواتین آتی وہ مجھ سے یہی کہتی کہ صحیح کہہ رہی ہو، تمہاری دعا رنگ لاتی۔ حائقہ میرے گھر آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں بہت عرصے سے ہم لوگوں کا پروگرام کربلا جانے کا ہو رہا تھا اور اب بالکل بن رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بات بتا دی تھی اور انہوں نے کہا زورت سے بھی معلوم کر لو تو پھر کربلا چلتے ہیں، تم وہاں پہ منت اٹھانا۔ ہاں ہاں میں تو بالکل ریڈی ہوں، ہمیشہ ہی انتظار میں تھی۔ آپ بہت دعا کرتی ہیں، بہت اچھی نیبر اور بہت اچھی بہن ہے میری۔ ارے کیوں نہیں، تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ کربلا جائیں گے تو ہم بھی اپنی دعائیں منت اٹھاتے ہیں، تم بھی ساتھ چلنا اور زورت سے معلوم کر لو۔ جی میں پتہ کر لوں گی آج ہی، اور تم فکر نہیں کرنا، ساری تیاری تو پہلے سے کر رکھی تھی، بس چلنے کی تیاری کرو نیکسٹ ویک، ٹھیک ہے؟ اور میں نے زورت سے بات کی، کربلا شریف چلنا ہے، وہاں منت اٹھانی ہے۔ حائقہ باجی آئی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تو کب سے وہاں کا دیدار کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں، چلتے ہیں، چلیں گے۔ اور ہم نے بھی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہم لوگ لگے ہوئے تھے کب سے، لیکن وہ تو ایک ہفتہ بول کے گئی تھی، کافی ٹائم لگ گیا جانے میں، تقریباً مہینہ۔ اور اس کے بعد ہم لوگ نے سامان رکھا اور سب کچھ، اور سب اپنے گھر والوں کو انفارم کیا کہ ہم کربلا جا رہے ہیں۔ ہنسی خوشی ہم وہاں کربلا جانے کی تیاریوں میں لگ گئے، اور میں نے سوچ لیا تھا میں وہاں جا کے منت مانوں گی اولاد کے لیے۔ سب کی منت پوری ہوتی ہے، میں نے سنا ہے امام حسین علیہ السلام سے جب بھی منت مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ اتنی بڑی ہستی جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر ڈالی، کربلا شریف سے قافلہ جو نکلا، ان کے کتنے لوگ قربان ہوئے اس اسلام کے لیے، اسلام کو اونچا رکھنے کے لیے۔ انہوں نے آج اپنا نام پوری تاریخ میں درج کرا دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں، ان کے بچوں نے، وہ آج بھی حیات ہیں۔ اور یزید آج لکیریں پیٹتا ہے۔ یزید اپنی منمانی تو اس وقت کر چکا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا، مولا مشکل خوشا علی، حضرت علی شیر خدا کے فرزند حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی لخت جگر، انہوں نے ان کو شہید کیا، لیکن انہوں نے بھی اسلام کا بول بالا برقرار رکھا، کیونکہ حضرت علی نے جو جھنڈا گاڑا تھا، یزید چاہتا تھا کہ اس جھنڈے کو، اسلام کو ختم کر دے، لیکن انہوں نے اپنے والد کے لیے سر بلند کیا، اور اس چیز کو انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم فتح اپنی کریں گے اور جان قربان کی، اسلام کا بول بالا اونچا رکھ۔ اور پھر ہم مل کر حائقہ باجی، ان کو میں اپنی باجی کہتی تھی، اپنے تمام رشتہ داروں کو بتا کر ہم لوگ کربلا روانہ ہو گئے تھے۔ اور علی بھائی بہت محبت کرتے، چھوٹی بہن کی طرح۔ کربلا کی سرزمین پر پاؤں رکھا تو زورین کا خوشی سے ٹھکانہ نہ تھا، زمین کو چوما، سلام کیا، دعائیں مانگی۔ اور علی بھائی اور حائقہ باجی بھی بہت زیارت کر کے تسکین محسوس کر رہے تھے، وہ لوگ بھی اپنی دعائیں کر رہے تھے، وہاں کی سرزمین، وہاں کی چیزیں دیکھیں، زیارت کی، حضرت امام حسین السلام، تمام چیزیں وہاں دیکھیں، بی بی زینب رضی اللہ عنہا، اور جتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے تھے سب کی وہاں زیارت کی، جتنے بھی لوگ تھے، عباس علمدار، علی اصغر، بی بی سکینہ، جو لوگ تھے، اور جو لوگ وہاں جو بچ گئے تھے تو وہ لوگ تو وہاں سے شہید جتنے بھی ہوئے تھے۔ اس کے بعد تو کچھ لوگ روانہ مدینے کی طرف ہو گئے تھے جن کی جانیں بخش دی گئی تھیں، اور میں وہاں دعائیں مانگ رہی تھی، اتنی عبادت کی اور دعائیں مانگتے مانگتے روتی رہی کہ آج میں جن کی عقیدت من ان کا دیدار کر رہی ہوں۔ غفلت تھی، مجھے غنودگی آ گئی عبادت کرتے کرتے وہاں پہ، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 2 دفعہ یہی ہوا، اور پھر مجھے ایک خواب دکھا جس میں حضرت کا دیدار، اور جب میں نیند میں تھی تو مجھے ایک خواب نظر آیا جس میں امام حسین علیہ السلام کی شبیہ محسوس ہوئی، اور ان کی گود میں ایک خوبصورت ہرے لباس میں ایک بچہ تھا، اور مجھے یہ خواب دکھا کہ جب تم جاؤ گی یہاں سے، جلد ہی تمہاری اللہ کی طرف سے گود ہری ہوگی، تمہارے یہاں ایک فرزند آئے گا، اور جب وہ فرزند پیدا ہوگا تو اس کے بعد تم اسے محرم کی جب 7 تاریخ آئے تو اسے ہرے کپڑے پہنانا، ہرے کپڑے پہنا کے دعا کرنا، نیاز کرنا، وہ ہر مشکل سے محفوظ رہے گا، مگر یہ بچہ بڑا ہاتھوں میں پلے گا، اس کی حفاظت کرنا، اسے کبھی بھی بیماری آ سکتی ہے، اور جب تم جاؤ تو تمہاری مراد پوری ہوگی۔ اور میری آنکھ کھل گئی، میں
اتنا اس خواب کو دیکھ کے دل سکون میں آیا اور میں نے زورین کو بتایا، زورین میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، سچ بتاؤ؟ اور سجدے میں گر گئے، رونے لگے اور اس طرح شکرانہ ادا کیا، اور میں نے اس خواب کو اپنے پلو میں باندھ لیا، اور اس طرح پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے، کراچی واپس آئے اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے گود ہری کی، گڈ نیوز آئی، خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، گھر والے خوشی میں بہت خوش تھے کہ احتیاط کرو، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی 9 ماہ کے بعد ایک خوبصورت چاند سا بیٹا عطا کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس خواب کو میں ہر وقت سوچتی تھی، ہر وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کربلا شریف میں جو مجھے خواب دکھا ہے، میں اس بچے کو ہرے کپڑے ضرور پہناؤں گی۔ انتظار تھا مجھے، اور وہ انتظار کرتے کرتے وہ دن بھی آ ہی گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مراد پوری کی، اور ہر وقت مجھے وہ خواب محسوس ہوتا، میں سجدے میں گر جاتی، رونے لگتی، آنسو بہانے لگتی کہ میں ناچیز بندی، میں اس قابل کہاں کہ میری فریاد سن لی، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب پیغمبر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، اور اللہ تو قبول کر ہی رہے ہیں، سننے والوں میں سے ہیں اتنے بڑے پیغمبر، کیونکہ میں کربلا میں جو دیدار کر کر آئی، اور وہیں سے اللہ نے میری مراد پوری کی، اور آپ امام حسین علیہ السلام، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی میرے حق میں، اور وہ دعا قبول ہوئی۔ مجھے ہر وقت وہ خواب یاد آتا تو میں شکرانہ ادا کرتی۔ زورین بہت خوش تھے، اس خواب کو بار بار یاد کرتے تھے، پورے 9 ماہ تک ہم اس خواب کو یاد کرتے تھے کہ واقعی میں کربلا گئی، وہاں میری مراد پوری ہوئی۔ حائقہ باجی کا میں نے بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ مجھے کربلا شریف لے کے گئیں، میری مراد پوری ہوئی وہاں سے، اور وہ بھی کہتی کہ اس منت کو پورا کرنا۔ بہت خوش تھیں وہ، اور وہ بھی وہی انتظار کرتے کرتے وہ دن بھی آ ہی گیا تھا، سب لوگ بہت زیادہ انتظار میں تھے، اور اللہ نے وہ مراد پوری کی، وہ خوشی ہمیں دکھائی، سب لوگ بہت خوش تھے جب میرا بیٹا دنیا میں آیا، خوشی کے مارے سب بہت خوش تھے، سب مبارکباد دے رہے تھے جب وہ بچہ دنیا میں آیا۔ میں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا، اور زورین نے بھی سجدہ کیا، شکرانہ ادا کیا، سب لوگ آئے، رشتہ دار سب لوگ، میرے گھر والے، سسرال والے، سب بہت خوش تھے اور دعائیں دے رہے تھے، اور حائقہ باجی بہت خوش تھیں، دیکھو نا تمہاری گود ہری ہو گئی، میں نے کہا تھا نا ضرور منت پوری ہوگی، ہماری بھی کبھی منت رد نہیں ہوئی، تو میں نے کہا ہمارے گھر میں بھی جو بھی آتا ہے منت اٹھاتا ہے پوری ہوتی ہے۔ حائقہ باجی جتنی خواتین آتی بس دیر تھی، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں، وہ خواب مجھے کیسا دکھا تھا کربلا شریف میں، اور جب میں آئی تو مراد پوری ہو گئی۔ ہاں ہاں بالکل، سب بہت خوش کہ اس بچے کی بہت حفاظت کرنا، مٹھائیاں بٹیں، سب لوگ بہت خوش ہوتے، اور میں بھی بہت خوش تھی، اپنے بچے کی بہت حفاظت کرتے زوریس، اور جب سے یہ آیا تھا حالات میں بھی کچھ بہتری آتی جا رہی تھی، سب لوگ بہت خوش تھے، اس کی بہت اچھی پرورش ہو رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا، وقت بہت تیز گزر رہا تھا، زوریس کام میں مصروف ہو چکے تھے، اور میں اس بچے کی بہت اچھے سے پرورش کر رہی تھی، ہر سال عبادت کرتی، محرم آتے، اور اس کو فقیر بنانا تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا، اس کا نام ہم نے زوحان رکھا تھا، بہت ذہین، بہت ہی پیارا بچہ، اسے ہم ہرے کپڑے پہناتے، اس خواب کو ہم نے پورا کیا جو ہمیں بشارت ہوئی تھی کہ جب یہ بچہ دنیا میں آئے، سال بھر کا ہوگا تو اسے ہرے کپڑے پہنانا، اور ہم اسی طرح 7 تاریخ کو ہرے کپڑے پہناتے، اور ہر منت مراد پوری ہوتی، اللہ کا شکر ادا کرتے، وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا گیا، اکثر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، نظر بھی اتارتے، گھر والے بھی بہت نظر اتارتے، سب اس سے بہت محبت کرتے تھے کہ ایک دن اچانک مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک دن زوحان کی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آیا، اور اسے ڈائریا ہو گیا، دیکھتے دیکھتے اس کی حالت اتنی نازک ہو گئی کہ ہاسپٹل لے گئے اور وہاں پر ایڈمٹ کرا دیا، اور اس کا فیور بھی نہیں اتر رہا تھا، ڈاکٹر بڑے پریشان تھے، اتنا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جیسے بچے نے آنکھیں اوپر کو کر لی ہوں، ہاتھ پیر اس کے بالکل ڈھیلے ہو گئے تھے، ڈرپ پر ڈرپ لگ رہی تھی، اور میں دعائیں مانگ رہی تھی، مجھے بہت سمجھاتے، دعا کرتے دیکھتے تو بہت سمجھاتے، زوریس کی پریشان نہ ہو، اللہ پر یقین رکھو، جس طرح یہ بچہ منت سے آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا پوری ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے منت پوری کی، ان سے ہی دعا کرو اور یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بہت رو رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا،
ڈاکٹرز اپنا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بس دعا کیجیے۔ جیسے اچانک میرے بچے کو کیا ہوا، ہاتھوں میں اس کی جان آ گئی تھی۔ اسے بہت شدید ڈائریا ہوا تھا۔ حالانکہ اتنی کیئر کرتے تھے لیکن سمجھ نہ آیا کیا کھانے میں اس کے آیا، باہر کی چیز کچھ سمجھ نہ آیا۔ بہت دعائیں کر رہے تھے، گھر والے بھی بہت پریشان تھے، سب لوگ، اس کے چاچا، ماموں، خالہ، سب، نانی، سب دعائیں کر رہی تھیں اور میں بہت پریشان، صرف روتی اور دعا کرتی۔ دل میرا اتنا پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تسلی دی، دعا کریں انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے اس کے ہوش حواسی کھو گئے تھے، بچہ بالکل بے سدھ پڑا ہوا تھا، ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ کر رہے تھے اور میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ مجھے اللہ پر بہت یقین تھا اور دعائیں مانگتے مانگتے میں اتنی دعا مانگ رہی تھی، رو رہی تھی۔ زحان بہت زیادہ، زحان کی فکر تھی، زوریز بھی بہت زیادہ پریشان تھے اور میری آنکھ لگ گئی کہ میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ مجھے شبی نظر آئی حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ انہوں نے کہا تمہارا بچہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا اور تم ہر 9 محرم کو نیاز کرو گی اور سب سے زیادہ پیاسوں کو پانی پلاؤ گی۔ لوگ تو شربت بانٹتے ہیں لیکن تم پانی ٹھنڈا ضرور پلانا۔ تم ایسی سبیل بنانا جس میں مٹکے رکھنا، جس میں ٹھنڈا پانی ہو، کوئی پیاسا نہ رہے۔ اور میں رو رہی تھی، جیسے خواب میں مجھے یاد آ رہا ہے میں نہ جانے کیا کچھ باتیں کر رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ 9 محرم کی منت اٹھا لو، کہ تم 9 محرم کو ہمیشہ منت کیا کرو گی، تمہارے گھر کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے اور یہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب میری آنکھ کھلی اور میں نے یہ خواب زوریس کو بتایا تو زوریس حیران تھے، شاہ ذہن اتنا خوبصورت خواب، کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں ہاں میں نے بالکل دوبارہ خواب دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے تمہارے پاس کوئی ہاتھ ہے، اللہ والی ہو تم، ہمیشہ اچھے خواب دیکھتی ہو، میں ناچیز بندی ہوں، میں کس قابل، لیکن مجھے یہ خواب دکھا ہے۔ اور پھر واقعی جب صبح ہوئی ہم لوگ کی آنکھ لگ گئی تھی، ڈاکٹر نے روم میں جانے کو منع کیا تھا۔ اس کے بعد پھر نرس نے بتایا آپ کے بچے کی حالت ماشاءاللہ قدرے بہتر ہے، 2 دن 3 دن کے بعد ڈسچارج کر دیں گے یا 2 دن کے بعد، ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، بچہ بہت نازک ہو گیا۔ اور ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، ہم نے اتنا شکرانہ ادا کیا اپنے رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تو واقعی میں بہت عقیدت مند تھی اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا اور منت اٹھا لی کہ محرم آئیں گے جب 4 مہینے کے بعد تو میں نیاز نظر کروں گی، اور میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس طرح ہماری مراد پوری ہوئی۔ ہم اپنے بچے کو لے کے گھر میں آ گئے اور میں نے زوریس سے کہا کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے جان کا نذرانہ دیا لیکن اسلام کو بچایا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اور پھر ہم لوگ زندگی کو بہت ہنسی خوشی جینے لگے۔ ارے ہمارے تو چند سال میں حالات ہی بدل گئے۔ 2 سال بعد ایسے حالات بہتر ہوئے کہ رات اور دن ہمارا کام ایسا چلا کہ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ فرنیچر کا کام اتنا پسند کیا جاتا کہ انہیں خود سے آرڈر ملنے لگے، اور کسی نے ہماری ہیلپ کی، ہمارے ہی گھر سے میرے بھائی نے ہیلپ کی اور انہوں نے ہمیں ایک شاپ دلوا دی۔ انہوں نے فرنیچر کچھ خریدا، کچھ بنایا، کچھ سامان خریدا، رات دن محنت کی، دیکھتے دیکھتے تازی کا کام بھی بہت عروج پہ چل گیا اور فرنیچر کی اپنی دکان دیکھتے دیکھتے حالات اتنے بدل گئے کہ ہم بہت شکر ادا کرتے، ہر نیاز ہر منت ہم پوری کرتے۔ محرم میں لوگ آتے، انہیں زیادہ سے زیادہ ہم لنگر بانٹتے، شربت کا اہتمام کرتے، ٹھنڈے پانی کا، زندگی بہت خوش اور خرم گزرنے لگی تھی، اللہ کا شکر تھا۔ اور پھر میں اپنے بچے کو ہر سال 7 محرم کو جو خواب میں بشارت ہوئی تھی اسے ہرے کپڑے پہناتی اور دعائیں کرتی، خود بھی ہرے کپڑے پہنتے، حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، زندگی بہت خوش و خرم گزر رہی تھی، بچہ اب بالکل بیمار نہیں ہوتا تھا اور ہر منت مراد 7 تاریخ کو لوگ آتے پوری ہوتی۔ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک تاریخ میں اپنا اتنا بڑا نام ایک ایسا مقرر کیا جو تا قیامت ختم نہ ہونے والا، لوگ ان کی بہت عبادت کرتے ہیں، ہزاروں تعداد لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے عقیدت مند ہیں، اور جس طرح انہوں نے اسلام کا بول بالا اونچا رکھا، اسلام کو اونچا رکھا، ہمیں اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ جس طرح دعائیں رنگ لاتی ہیں، جس طرح سے زوریس اور شاہ زین ان کے عقیدت مند تھے، دعائیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو پورا کیا، امام حسین علیہ السلام نے ان کی دعا پوری کی، منت پوری ہوئی، 9 محرم کی منت۔ اسی طرح ہمیشہ بہت اچھے سے زندگی کو گزارنا چاہیے، کیونکہ یزید نے جو کام کیا وہ تو تا قیامت نہیں بھلایا جا سکتا۔ اتنے بڑی ہستی، اتنے بڑے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے یزید نے تو وہ کام کیا ہے جو تا قیامت آگ میں جلے گا۔ اس کی جتنی بھی قوم ہے وہ آج کیا کر رہی ہے؟ سوائے روتی آنسو بہاتی ہے۔ اس کے ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اسلام کا جھنڈا آج بھی اونچا، اسلام پوری دنیا میں، مسلمان آج سب سے نمبر 1۔ تو ہمیں اس اسلام کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کے پیغامات پر عمل کرنا چاہیے، اور نماز، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنے اسلام کو اونچا رکھنا چاہیے تاکہ پوری دنیا میں ہمارا نام روشن ہو، اور ہمیں ہر ایک کے کام آنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ان کے بچے، ان کا جو قافلہ تھا وہ سب شہید ہوئے، اور میدان میں وہ ہمت نہ ہارے اور انہوں نے کہا کہ میں یزید کا سامنا کروں گا اور میں ہاروں گا نہیں، اسلام کا بول بالا اونچا ہوگا۔ جس طرح ان کے والد حضرت علی شیر خدا نے جھنڈا گاڑا تھا اسلام کا، اور یزید تو چاہتا یہی تھا کہ اسلام ٹوٹ جائے، دین ٹوٹ جائے، مگر انہوں نے ثابت کر ڈالا کہ وہ اپنے نانا کے نواسے حضرت علی کی اولاد میں سے سید فرزند اور حضرت فاطمہ بی بی رضی اللہ عنہا کے لختے جگر جو شہید ہوئے۔ اس کہانی سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ تا قیامت امام حسین علیہ السلام کا نام چلتا رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ پانی کثرت سے پلائیں، جس طرح ہمارے حضرت شہید ہوئے، پیاسے شہید ہوئے۔ پانی کا اہتمام کریں، سبیل بنائیں۔ منتیں مرادیں ضرور رنگ لاتی ہیں، جس طرح سے زوریس اور اس کی بیوی کی منت پوری ہوئی، اسی طرح آپ لوگ بھی منت مانیں، ضرور پوری ہوگی۔ دین، اسلام، ہر دعا ہے ہمارے اسلام میں، دعائیں ہیں اور رنگ لاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی پسند آئی، اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی شارٹ سٹوری سے۔ اللہ حافظ۔